وہ اگر آگے آ جائیں، چیئر اپنی آگے کر لیں، سامنے بیٹھ کے زیارت بھی کریں گے بزرگوں کی تو برکتیں ملیں گی۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں گے برائے کرم اپنی چیئر آگے آ جائیں آپ کرسی لے کر، اور سامنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں کی زیارت بھی، عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جو پیچھے ہیں برائے کرم وہ آگے آ جائیں اپنی کرسی وغیرہ لے کر، یا سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مختصر بیان ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے مغرب سے پہلے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم جو ہے وہ ایصال ثواب اجتماع میں جمع ہیں۔ ہمارا جو ایصال ثواب کا اجتماع کرنا ہوتا ہے اس کے چند ایک بنیادی مقاصد ہیں۔ فرسٹ آف آل ہوتا ہے کسی کے انتقال کے بعد اس کے مرحومین سے مرحوم کے لواحقین سے تعزیت کرنا۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے جو ہے وہ دعا، استغفار، قرآن خوانی، اچھے کام کر کے اس صورت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور تیسرا اور اہم ترین مقصد ہوتا ہے فکر آخرت، اپنی موت، قبر اور آخرت کی تیاری کی فکر۔ تو یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے، تیجا، ساتہ، 10واں، 40واں، نام اس کا کچھ بھی ہو، قرآن خوانی ہو، دعائے مغفرت ہو، مگر بنیادی طور پر اس کا مقصد ہے ایصال ثواب اور قرآن خوانی وغیرہ کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور فکر آخرت۔ کیونکہ دعا کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا الدعاء سلاح المومن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الدعاء اشرف العبادہ، ایک حدیث میں فرمایا الدعاء افضل العبادہ، ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ دعا وہ تو عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اشرف عبادتوں میں سے ہے، دعا افضل عبادتوں میں سے ہے۔ اور جب بندہ دعا مانگتا ہے حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے انا معہ اذا دعانی، جب بندے تو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے یہ خاص معیت کرم و رحمت ہے جو دعا مانگنے والے کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں عطا کروں گا۔ آج ہم اپنے مرحوم بھائی عمر شریف کے جو ہے وہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کیا عجب کہ آج ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، رب کریم کی رحمت جوش پر آئے اور جتنے ہاتھ اٹھے اللہ ان سب کو بخشش سے نواز دے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہوں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب بھی مانگنے والا مانگے. اب یہ اذا دعان میں مطلق ہے. کوئی صبح دعا مانگے، کوئی شام میں دعا مانگے، کوئی دن میں دعا مانگے، کوئی رات میں دعا مانگے، کوئی اکیلے میں دعا مانگے، کوئی مجمع میں دعا مانگے، کوئی نماز کے بعد مانگے، کوئی تلاوت کے بعد مانگے، جنازے کے بعد مانگے، قبرستان جا کے مانگے، ہارا کے مانگے، تیجے دن مانگے، 7ویں دن مانگے، 40ویں دن مانگے، یا روز مانگتا رہے. جب جب دعا مانگے گا اللہ فرماتا ہے میں دعا قبول کرنے والا ہوں. رب کائنات قرآن پاک میں اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ جن کے بعد آئے یہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور کسی کے لیے دعا کرنے کا اجر کیسا ہے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یوں دعا کرے کہ اے اللہ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. وہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرے. جتنی تعداد ہے مومنین و مومنات کی اتنی نیکیاں اس دعا مانگنے والے کو عطا کی جاتی ہیں. کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہاتھ آ گیا. امیر علیہ سنت فاتحہ کا طریقہ رسالے میں ایک بڑی پیاری عربی دعا بھی اس موقع پر دیا. اپنی زبان میں میمنی میں مانگ لے، پنجابی میں مانگ لے، اردو میں مانگ لے، یہ کہہ دے اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما دے. کتنا ٹائم لگا اس میں؟ جتنی تعداد ہے مومنین و مومنات کی اتنی نیکیاں اس دعا مانگنے والے کو عطا کر دی جاتی ہیں. اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں آج جو جمع ہونے کا موقع دیا، ایک تو ہم اپنے عمر شریف بھائی مرحوم ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے جمع ہوئے، دوسرا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل تیار کریں. ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں کیسا انداز زندگی کا اختیار کرنا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے دونوں طرح کی زندگیاں، دونوں طرح کی قبریں، دونوں طرح کا حشر، یہ ساری چیزوں کو بیان کیا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اللہ پاک نے متقین کا اور مجرمین کا یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ پورا منظر بیان کیا ہے. اور پھر نیکوکاروں کے ساتھ نسبت، اس کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے. اور اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے. یہاں میں بالخصوص عرض کروں گا کہ ہمارے بھائی مرحوم عمر شریف ان کی نسبت جو اللہ کے نیک بندوں سے تھی، اولیاء کرام سے جو محبت تھی، بالخصوص یہ 11ویں کا مہینہ، 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے جو ان کی عقیدت تھی. امیر علیہ سنت کے پاس تو ہم نے ان کو دیکھا فیضان مدینہ کراچی کے اندر، امیر علیہ سنت کے ساتھ ان کا بیٹھنا، وہاں ان کی جو عقیدت انداز دیکھے تو اللہ کے پیاروں کی محبت جو ہے نا، یہ بھی انسان کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے نوازتی ہے. قرآن پاک کی آیت میرے سامنے سورۃ الفجر کی میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا اس کی تفسیر. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی راضی لوٹا. تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. پھر کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. تو جنت میں داخلے کے لیے نیکوکاروں کا ساتھ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کا ذکر فرما رہا ہے. نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں. آپ نے ایک سورۃ الکہف پڑھی ہوگی قرآن پاک میں، اس میں اصحاب کہف کا ذکر پڑا ہوگا. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ پاک نے اصحاب کہف کا ذکر کیا. یہ اصحاب کہف کے جب نام بیان کیے، کسی نے کہا وہ 4، 5واں ان کا کتا، کسی نے کہا 5، 6واں ان کا کتا، کسی نے کہا 6، 7واں ان کا کتا. اللہ پاک نے اصحاب کہف کی چوکھٹ پر پڑے اس وفادار سگ یعنی اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر کیا، اور اس کی ادا کو بیان کرتے ہوئے نسبت کہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو، اور کسی نسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. اب اس سے اندازہ کریں سورۃ الکہف میں اللہ پاک فرماتا ہے کلبہم، ہم کی ضمیر ان کی طرف کی، ان اولیاء
ہے کہ اصحاب کہف کے اس کتے کو انسانی شکل میں متشکل کیا جائے گا اور قیامت کے دن ان ولیوں کے ساتھ اس کو جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا پوچھنے والے، تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ What's your preparation for the day of judgment؟ ہم بھی سوچیں، انہوں نے صحابی سے فرمایا قیامت کا تو پوچھ رہے ہو کب آئے گی، تیاری کیا ہے؟ سنیں صحابی کا جواب، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، یعنی بہت زیادہ نفلی نمازوں کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے، بہت زیادہ میرے پاس روزے تو نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقات کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے، بٹ مائی پریپریشن فار دا ڈے آف ججمنٹ، حضور میری آخرت کی تیاری، آپ جو پوچھ رہے ہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ صدقات ہیں نفلی، اب میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا انک مع من احببت، بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جتنا خوش اس دن دیکھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کو تو تسلی مل گئی کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ان کو تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، تو جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے پیاروں سے محبت کرے گا، جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، جو نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ پاک اسے اپنے پیاروں کا ساتھ عطا کرے گا۔ بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا، اور وہ آیت کا شان نزول بھی بڑا پیارا بیان کیا گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، رونے لگ جاتے تھے، پوچھا ثوبان کیا ہو جاتا ہے؟ عرض کیا حضور جب تک آپ کو دیکھتا رہتا ہوں دل کو قرار رہتا ہے، اور جب آپ نظر نہیں آتے دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب یہ روتے روتے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ سوچتا ہوں قیامت کے دن آپ تو ہوں گے جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں اور میں عام جنتیوں میں ہوگا، اور مجھے اگر وہاں آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا؟ اب ان کی فکر دیکھے کیا ہے، آج ہم لڑتے ہیں پیسہ، مال، سرمایہ، دنیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا اس مال کی وجہ سے، اس دنیا کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں آ گئی، آپس میں نفرتیں آ گئی، ایک دوسرے پر جادو کرواتے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرتے، زیادتیاں کرتے، ظلم کرتے اس دنیا کے لیے، اور ان کی فکریں کیا جو کئی کئی دن فاقے میں زندگیاں بسر کرتے ہو، کئی کئی دن جن کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، اتنا وہ غربت کے عالم میں بھی جنہوں نے زندگی بسر کی ہو، اور ان کو جب یہ فکر لگی ہو تو کیا لگی ہے کہ جنت میں اگر آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا، میں تو آپ کو دیکھوں نہ تو مجھے قرار نہیں آتا۔ تب یہ رو رہے تھے، رب کائنات نے اپنے محبوب کے اس عاشق کے دل کو کیسی تسکین عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی آیات لے کر جبریل آ گئے اور وحی نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماتا جو اللہ رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء، تو اللہ اپنے پیاروں کا ساتھ عطا کر دے گا۔ اور ساتھ اللہ نے تعریف فرمائی اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اب یہ اللہ ان کا ساتھ عطا کرے گا۔ جنت ایک ایسی پیاری چیز اللہ نے بنائی ہے جس کی کوئی بھی نعمت ایسی ہے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے نہ ایسی کوئی چیز دیکھی، نہ کان نے ایسی چیز سنی۔ ایسی پیاری نعمت اللہ نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ میں نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہر شے رکھی ہے۔ دنیا اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے
کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی جو ہے وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ادھا السماوات والارض، اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دوڑو جس کی چوڑان میں زمین و آسمان آ جائیں، جس کی چوڑائی ایسی ہے کہ زمین و آسمان اس میں آ جائیں، اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا. اور اس میں اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات جنت ہیں. اور پھر اللہ نے ان جنتوں کی نعمتوں کو بیان کیا اور بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اہل ایمان کے لیے اللہ نے یہ جنت تیار کی ہے. اور اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے کسے کب کتنا نواز دے یہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. کسی کے بارے میں کبھی یا وہ آپ تکبر کا شکار نہ ہو کہ میں بڑا نیک ہوں اور فلاں گناہگار ہے. کسی کو حقارت کی نظر سے نہ کبھی دیکھنا. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس پر بادل سایہ کرتا تھا. ایک گناہگار شخص آیا، اس نے کہا میں اس کے پاس بیٹھوں کو برکت ملے. اب وہ عالم جو عابد تھا وہ تکبر کے ساتھ نفرت کر کے اٹھنے لگا. دیکھا تو بادل کا ٹکڑا اس گناہگار کے اوپر رک گیا اور یہ چلا تو دھوپ میں. اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی اس عابد سے کہو اپنا عمل دوبارہ شروع کرے اور اس گناہگار سے کرو اپنا عمل اب نیا شروع کرے. کیوں؟ اس کے تکبر کی وجہ سے میں نے اس کی پچھلی نیکیاں برباد کر دی اور اس کی عاجزی کی وجہ سے میں نے اس کی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. ایک قطرہ بھی اس کی رحمت کا چھینٹا پڑ جائے تو بگڑیاں بن جاتی ہیں. ایک مشہور حدیث آپ نے سنی پڑی ہوگی. یہ میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عمل پر ایسا تکبر کرتے لوگوں کو حقارت نفرت کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی کو حقارت یا نفرت کی نظر سے نہ دیکھنا. وہ کہتے ہیں یہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کرنا، کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. بنی اسرائیل کا ایک 200 سالہ گناہگار تھا. لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا. کوئی غسل کفن کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا تھا، اتنے لوگ نفرت کرتے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا فلاں بستی میں جاؤ میرا بندہ انتقال کر گیا ہے، اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کرو. حضرت موسیٰ گئے، لوگ جمع ہو گئے. کس کے جنجا وہ کفن دفن کے لیے آپ آئے ہیں؟ یہ بندہ اتنا گناہگار تھا، اتنے لوگ نفرت کرتے تھے، اتنا یہ ایپی پاپی. حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا لوگ تو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے. اللہ نے فرمایا اے ہے لوگوں کی نظر میں گناہگار تھا. الا انہ کان کلما نشر التوراۃ نظر الی اسم محمد قبلہ ووضع علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت لہ ذلک وغفرت ذنوبہ وثبتہ 70 نورا. اللہ فرماتا جب یہ تورات کھولتا تھا گناہگار، کبھی بھی تورات کھولتا تھا نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے پیارے حبیب کا نام دیکھتا تھا قبلہ اسے چومتا تھا، ووضع علی عینیہ اسے آنکھوں سے لگاتا تھا، اور پھر وصلی علیہ اور ان پر درود بھیجتا تھا. اس کا بدلہ میں نے کیا کیا عطا کیا؟ میں نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وَسَبَّيْتُهُ 70 حورا، اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ کب کسی کے ادب تعظیم اور جو فرما برداری اور جو وہ اللہ اپنے پیاروں کی محبت اور قرآن کی محبت، قرآن کا ادب، ان چیزوں کے صدقے کیا کس پر نوازش فرما دے، کیا کس پر عنایت کر دے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. لہذا آئیے آج کے اس اجتماع میں ہم یہ نیت لے کر چلیں کہ ہم اپنے رب کی رحمت اور جنت کا سوال کرتے رہیں، اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں، اور اپنے لیے ایک زندگی کا ضابطہ بنائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی،
حق تلفی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی بسر نہیں کرنی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑ کر یہ سوچ ملتی ہے، یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم عبادت میں، پرہیزگاری میں زندگی بسر کریں، نیکیوں بری زندگی بسر کریں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اس میں مجالس بنی ہوئی ہیں، شوبز کا مجوبہ بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اب مل کر دعوت اسلامی کے اس نیکی کی دعوت کے کام میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ نیکی کو ایک طرف رغبت ملتی رہے گی، نیکی کا جذبہ ملتا رہے گا۔ شوبز سے وابستہ بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کرے، محبت عطا کرے، اور عمل کا جذبہ ہم سب کو عطا کرے، اور جو وہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرمائے۔ وہ اپنے جواد بھائی اور ان کے تمام خاندان والوں سے ہم لوگ تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے مرحوم بھائی عمر شریف کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔